الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد روحانی مسائل اور روحانی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری ہے اعتماد خلق، مخلوق پر بھروسہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین عطا فرمایا ہے ہمیں، اس دین میں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن بھروسہ اسباب پر نہیں کیا جائے گا، بھروسہ مسبب الاسباب پر کیا جائے گا۔ اسباب اختیار ضرور کیے جائیں گے لیکن توکل اپنے رب کریم پر رکھا جائے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ اعتماد کر لیا جاتا ہے، بہت زیادہ امیدیں لوگوں سے وابستہ کر لی جاتی ہیں۔ اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ امیدیں چونکہ عام انسانوں سے وابستہ کی جاتی ہیں، وہ کمزور ہوتے ہیں، تو بہت ساری امیدیں ٹوٹتی ہیں۔ ان ٹوٹتی ہوئی امیدوں پر بہت سارے لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں، شکوے بھی کرتے ہیں اور نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ خلق پر زیادہ اعتماد نہ کیا جائے، اعتماد تو خالق پر کیا جائے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو زمانے میں مایوسی کی گفتگو اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے لیڈروں کے وعدوں پر یقین کر لیا تھا، ان کی لمبی اور زبردست تقریروں کو سچ مان لیا تھا، پھر ہوا یہ کہ ان کی جب امیدیں ٹوٹنے لگیں تو وہ لوگ پریشان ہونے لگے۔ اس لیے اسباب پر بھروسہ نہیں، یہ مسلمان کی شان ہے۔ جب اس کا یہ ذہن بن جائے، جب اس کو یہ بات نصیب ہو جائے کہ اس نے ہر حال میں بھروسہ اپنے رب کریم پر کرنا، پھر وہ طاقتور ہوتا ہے، پھر وہ مضبوط ہوتا ہے، پھر زندگی کی بہت ساری چیزوں کو وہ بڑی آسانی سے نبھا جاتا ہے، بہت ساری مشکلات سے وہ بڑے سکون کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو تو دشوار گزار گھاٹیوں پر بھی انسان وجد اور سرور کے ساتھ وقت طے کر جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لیکن جب پختہ ارادہ کر لو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، پھر اپنے رب کریم پر اعتماد کرو۔ جب تمہارا ارادہ پختہ ہو جائے، مشورہ ضرور کریں صحابہ سے، لیکن جب ارادہ کر لیں پھر اللہ پر بھروسہ کریں، اس لیے کہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ سبحان اللہ، فرمایا بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ یہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو چاہتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ساری چاہتوں کا کیا خوبصورت مثال ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی، آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اتنے بڑے مجمع میں دور دور تک اپنا دوست کوئی دکھائی نہیں دے رہا، کوئی نہیں ہے اپنائیت کا اظہار کرنے والا، ہمدردی کا اظہار کرنے والا، منجنیق میں ڈالا جا رہا ہے، میلوں پھیلی ہوئی آگ میں پھینکا جائے گا، فرشتہ حاضر ہوا ہے، عرض کرتا ہے میری ہوا پہ ذمہ داری ہے، اگر آپ حکم کریں تو ہوا نہ چلا دوں، اڑا نہ دوں اس آگ کو، فرمائیے۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ پھر بارش کے فرشتہ عرض گزار ہے حضور اگر اجازت ہو تو ایسا می برساؤں کہ یہ ساری آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ فرمایا تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، میری تو اس سے حاجت ہے جس نے مجھے خلیل بنایا ہے۔ میرا بھروسہ تو اپنے رب کریم پر ہے۔ اعتماد خلق چھوڑ دیا، اب آرزوؤں کا مسکن، محبتوں کا منبع، دعاؤں کی جگہ، ہر چیز اپنے رب کو مان لیا ہے۔ اب وہ جس حال میں رکھے گا اسی حال میں رہنا ہے، اب وہ جو عطا کرے گا اسی پر شاکر ہونا ہے، وہ جس آزمائش میں ڈالے گا اس پر صابر ہونا ہے، جس رستے چلائے گا خوشی سے چلنا ہے۔ بھروسہ اللہ پر، اعتماد اپنے رب پر، اپنے مالک کریم کی ذات پر،
ساری توجہات اسی کے دیے ہوئے پر قناعت، اسی پر صبر، اسی کا شکر، اسی کے لیے دل کی ساری چاہتیں، اسی کی طرف انسان کا سارا رجوع۔ میرے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کے دلوں میں یہ بات پوری طرح ڈال لی تھی نا کہ تم نے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اعتماد خلق نہیں اعتماد خالق کرنا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ 313 تلواریں لے کر نعرے لگاتے ہوئے بدر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ دوسری طرف بھروسہ تھا تلواروں پر، نیزوں پر، برچھیوں پر، تعداد پر، یہاں بھروسہ تھا اللہ رسول پر۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جن کا رب رسول پر بھروسہ تھا انہیں فتح نصیب ہو گئی، اور جو دنیا کے ظاہری اسباب پر بھروسہ کیے ہوئے تھے وہ خائب و خاسر ہو کر لوٹ گئے۔ اسباب سارے اختیار کیے جائیں گے، کوشش تمام اسباب کی جائے گی، لیکن سارے اختیار حاصل کر کے وہ جو میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابی سے کہا تھا نا کہ اونٹ کو پہلے باندھ لے، لیکن باندھنے کے بعد بھی بھروسہ اللہ پہ کرنا، یہ خیال رکھنا کہ اسے چور سے، ڈاکو سے، ہر چیز سے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے، اسباب اختیار کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، لیکن لوگوں سے امیدیں رکھنی چھوڑ دیں۔ ہر وقت دوسروں پر یہ شکوہ کرنا کہ تو میرے حقوق ادا کر، تو میرا خیال کر، تو میری بات سن، تو میرے اوپر توجہ دے، تو میری باتوں میں دلچسپی کا اظہار لے، اسے چھوڑ دیں۔ اپنی توجہات کا مرکز رب رسول کو بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات کے ساتھ دل لگائیں۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اسی کا ہو کے رہتا ہے، بھروسہ کرتا ہے اور رب ہی کا ہو کے رہتا ہے، فرمایا رب تعالیٰ اس کے ہر کام میں کفایت کرتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور حضور فرماتے ہیں جو دنیا پر توکل کرے اور اسی کا ہو کے رہ جائے، پھر اللہ بھی اسے دنیا کے حوالے کر دیتا ہے، وہ دنیا ہی کا اسے کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ دنیا ہی کا ہو جاتا ہے۔ جب اس نے اعتماد ہی مخلوق پہ کیا ہے، جب اس نے اعتماد ہی خلق پر کیا ہے، جب اس نے سارا کچھ بنا ہی لوگوں کو لیا ہے، جب اس نے اپنے تعلقات کو ہی سب کچھ سمجھا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے سپرد کر دیتا ہے، اپنی ساری دعاؤں کو، اپنی ساری التجاؤں کو، اپنی ساری محبتوں کو، اپنی ساری دلچسپیوں کو، اپنے الفتوں کے سارے رنگوں کو اللہ رسول کی طرف موڑ دیں، اسی طرف اپنا سارا رخ کر لیں۔ جب کوئی رب کریم کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، وہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ کبھی اپنے بندوں کو دنیا کے سپرد نہیں کرتا، وہ کبھی اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا، وہ کبھی اپنے بندوں کو کسی معاملے میں تنہا نہیں کرتا۔ اللہ سے جب کوئی بندہ دل لگا لیتا ہے تو پھر قرآن مجید کے ان لفظوں کو نہ بھولیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس محبت سے فرمایا کہ ان اللہ یحب المتوکلین، جو اللہ پہ بھروسہ کریں اللہ تو ان سے محبت کرتا ہے، اللہ تو ان سے پیار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں صرف اپنی ہی محبت پیدا فرمائے، اپنی بارگاہ کا بھروسہ نصیب کرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انسان کے ساتھ جو روحانی مسائل ہوتے ہیں جو اس کے دل کی دنیا کو برباد کرتے ہیں اور اس کے باطن کو اجاڑ دیتے ہیں، ان میں سے ایک بڑا مسئلہ، ایک بڑی بیماری نسیان خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جانا، اس کی یاد سے غافل ہو جانا۔ نسیان خالق کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کو ترک کرنا، حقوق اللہ کو فراموش کرنا، اللہ کی یاد سے غفلت برتنا، اس کے ذکر کو بھول جانا، دعاؤں کے ساتھ زیادہ دلچسپی نہ رکھنا معاذ اللہ، یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نسیان خالق کر دیا اس نے، مخلوق کو تو اس نے یاد رکھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے، اس کے تذکرے سے یہ غافل ہو گیا۔ جب انسان رب کو یاد کرتا ہے نا اور اپنے مالک کا تذکرہ کرتا ہے تو اسے نصیب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم
فرما برداری کر کے مجھے یاد کرو اور میں اپنی امداد کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا۔ تم اللہ تبارک و تعالی کی یاد اگر تنہائی میں کرو گے تو رب کریم بھی تمہیں تنہائی میں یاد کرے گا، اور اگر تم جماعت میں اس کا ذکر کرو گے تو وہ اس سے بہتر جماعت میں تمہارا ذکر کرے گا۔ حضرت صدر اللہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ذکر کی 3 قسمیں، ایک تو ذکر لسانی ہے، اپنی زبان سے ہر وقت اپنے مالک کو یاد کرنا، اچھی چیز دیکھی تو ماشاءاللہ، نعمت ملی تو الحمدللہ، کوئی مصیبت آ گئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر وقت ہر جگہ، کھانا کھانے سے پہلے دعا، کھانا کھانے کے بعد دعا، نیند سے پہلے دعا، اٹھتے ہی دعا، ہر وقت اللہ کی یاد، ذکر لسانی ہے۔ اور ایک ہے ذکر قلبی، دل سے اللہ کو یاد کرنا۔ ہمارے اوپر رب تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں جو بغیر ہمیں مشقت کے ملی ہیں ان کا احساس کرنا، یہ ذکر قلبی ہے۔ مالک کریم نے بہت ساری غلطیوں کے باوجود جو ہمیں سزا نہیں دی، اس کا احساس پیدا کرنا یہ ذکر قلبی ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں غور کرنا، اللہ کی نشانیوں میں غور کرنا، یہ ذکر قلبی ہے۔ اور ذکر بالجوارح، یہ ذکر ہے کہ انسان کے اعضاء اللہ کی اطاعت میں مشغول ہوں، وہ حج کرے، وہ نماز پڑھے، وہ عبادات کرے، وہ سفر کرے، وہ دین کی خدمت کرے، تینوں طریقوں سے اپنے رب کو یاد کرے، لیکن کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ ہمارا اب یہ حال ہو گیا ہے کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، بس جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی۔ ہم دیکھتے ہیں اتنے میرے تعلقات ہیں، اتنے میرے وابستگان ہیں، اتنا میرا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، میری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف اپنا رجوع کرنا چاہیے، ہمیں اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے، ہر وقت اپنے مالک کا تذکرہ ہماری زبانوں پر ہونا چاہیے، ہمیں ہر وقت بھروسہ اپنے رب کریم پر کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جنہوں نے کھایا اللہ کا پر اللہ کو بھلا دیا، رہے رب کی زمین پر رب کو بھلا دیا، جنہوں نے معاذ اللہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیا پر اللہ کو بھلا دیا۔ رب نے اولاد دی، دولت دی، جائیداد دی، عزت دی، وقار دی، سانسیں دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت سے نوازا، پر وہ اللہ کو ہی بھلا گئے، اس خالق کی یاد ہی چھوڑ گئے، اس کا تذکرہ ہی چھوڑ گئے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، ان کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھلا بیٹھے۔ فرمایا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پھر اللہ نے انہیں ان کا اپنا آپ بھی بھلا دیا، پھر وہ کھو گئے، غرق ہو گئے دنیا کے جھمیلوں میں، الجھ کے رہ گئے دنیا کے معاملات میں۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں ان کا اپنا آپ بھی، وہ خدا فراموش ہوتے ہوتے خود فراموش ہو گئے، کھو گئے، لوٹ کے آنے کا راستہ ہی نہ ملا۔ اتنے دنیا کے اندر مست ہوئے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اتنے غافل ہوئے دنیا تلاش کرتے کرتے کہ قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ نے انہیں ان کا اپنا آپ بھی بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، رب فرماتے ہیں یہی تو لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، یہی تو فاسق ہیں۔ نیکی ہم پر کوئی دوست کر دے، اس کے شکریہ ادا نہ کریں، بگڑ جاتا ہے۔ ماں باپ کئی جگہوں پہ اپنا احسان بتلا کے کہتے ہیں کہ تو میری فرما برداری کیوں نہیں کرتا، اساتذہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہمارے بڑے اپنے حقوق کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے بڑا احسان کرنے والے تو اللہ رسول ہیں، لیکن ہم نے رب رسول کو ہی بھلا دیا۔ مہینوں بیت جاتے ہیں عبادت کیے ہوئے، معاذ اللہ مہینوں بیت جاتے ہیں تلاوت کیے ہوئے، اس کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں اٹھائے دعا کے لیے، استغفار نہیں کیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ ذرا ان لفظوں کا جلال دیکھیں، ان کے اندر جو تنبیہ ہے اس تنبیہ کو دیکھیں۔ امام طبرانی لکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ابن آدم بے شک جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو تو میرا شکر ادا کرتا ہے، اور جب تو مجھے بھول جاتا ہے تو پھر تو میرا انکار کرتا ہے، پھر تو انکار کرتا ہے اپنے رب کا جب تو بھول جاتا ہے۔ ایسا نہ کرنا، کبھی بھی اپنے مالک کو نہ بھلانا۔ جو دم غافل
सो दम काफिर। सानू ते मुर्शद एहो पढ़ाया, उसकी याद से इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिम मुरिदून। अल्लाह फरमाते हैं लोगों के तो हिसाब का वक्त करीब आ गया, वो अभी भी गाफिल होकर फिर रहे हैं। निसियान खालिक कभी न करें, अपने रब को कभी न भूलें, उसकी याद हो, उसका तज़किरा हो, उसका नाम लिया जाए, उसके लिए तस्बीह पढ़ी जाए, उसकी बारगाह में सजदे किए जाएं, अपने मालिक की बारगाह में बार बार पेश हो के कहा जाए तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा मालिक है, तू ही हमें माफ़ करने वाला है, तू ही दरगुजर करने वाला है। उसकी बारगाह से आफियत का सवाल किया जाए। अल्लाह मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत को अपनी याद की तौफीक दे और अल्लाह ताला हम सब को गफलत से महफूज करे। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फरमाया अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर बेपनाह नेमतें फरमाई हैं और ढेर सारी नेमतें ऐसी हैं जो ज़ाहिरी तौर पर तुम्हारी नज़र से पोशीदा हैं, लेकिन उनकी भी तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी अहमियत है। हम अपने वजूद से लेकर अपनी सांसों तक, अपनी सांसों से लेकर अपने रिश्तों तक, माँ बाप, बहन भाई, बच्चे, औलाद, अगर इन सब चीज़ों को गौर से देखें तो अल्लाह ताला ने बेपनाह लातादाद रहमतों से हमें माला माल फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस शख्स को शऊर की आँख खोलने की तौफीक दी है, खैर और शर में फ़र्क की तमीज़ बख्शी है, तो उसे भी अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई। मालिक करीम ने जिस शख्स के आज़ा को सलामत रखा है, उसकी आंखें देखती हैं, उसके कान सुनते हैं, उसके पैर चलते हैं, उसकी ज़ुबान बोलती है, उसके हाथ अपनी बिसात के मुताबिक काम करते हैं, तो ये रब करीम की बहुत बड़ी नेमतें उसके साथ शामिल हैं। और फिर अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उसे दीन की कुछ समझ अता फरमाई है, सजदे का मौका दिया है, इबादत करने की तौफीक अता फरमाई है, वो रोज़ा रख लेता है, अल्लाह की बारगाह में क़याम करके खड़ा हो जाता है, सजदे की सूरत में अपने रब के हुजूर झुक जाता है, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। ये मालिक का बहुत बड़ा एहसान है। ये उस रब करीम का अपने बंदे से मोहब्बत का लाजवाल रिश्ता है कि उसकी बारगाह के अंदर इंसान को हाज़री का मौका मुयस्सर आए। अल्लाह ताला की बेपनाह नेमतें हैं जिनका शुमार रब करीम का कुरान फरमाता है कि मुमकिन नहीं है। हमने करना क्या है? इसी सूरह इब्राहीम के अंदर जिसमें यह फरमाया कि तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते, इसी सूरह मुबारका में फरमाया कि लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अब अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला नेमतों में इजाफा फरमा देगा। वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम कुफराने नेमत करोगे, नाशुक्री करोगे, तो फिर मेरा आज़ाब भी बड़ा सख्त है। हमारे यहाँ ढेर सारे लोग ऐसे हैं जिनकी तबीयत के अंदर शिकवे पैदा हो गए। उनके पास जो हज़ारों लाखों नेमतें मौजूद थीं, उनके शुक्र की तरफ तो कभी उनकी तबीयत ना जा सकी, लेकिन एक जो चीज़ उनके पास मौजूद ना थी उसके लिए वो तड़पते रहे। वो जो चीज़ें ज़ाहिरी तौर पर और वक्ती तौर पर उनको मुयस्सर न थीं, और हो सकता है अल्लाह ताला की हिकमत का तकाजा हो कि वो चीज़ें उनके लिए बेहतर भी ना हों, लेकिन उन चीज़ों के ना होने की वजह से उन्होंने अपने मिजाज में शिकवा पैदा कर लिया। उसका सबसे पहला नुकसान तो उन्हें ये हुआ कि उनके मिजाज में जैसे ही शिकवा आया, नाशुक्री पैदा हुई, और जो वो नेमतें अल्लाह ने उन्हें दी थी जिन्हें गिन नहीं सकता था, उन नेमतों के बारे में उसने नाशुक्री का इजहार किया। तो ये इतनी बड़ी उन्होंने अपने लिए रूहानी तकलीफ कायम कर ली कि जिसका शुमार नहीं किया जा सकता। और फिर जैसे जैसे इंसान शिकवा करता जाता है, जैसे जैसे वो शिकायत करता जाता है, जैसे जैसे वो हिर्स हवस में मुब्तला होता जाता है, उसका दिल बेचैन होता जाता है। शुक्र का मिजाज सुकून पैदा करता है और शिकवे का मिजाज इंसान के दिल में बेचैनी और बेकरारी पैदा करता है।
شکر کا جو مزاج ہوتا ہے وہ انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت سارے اپنے بندوں میں سے اس پر اپنی خاص نظر عنایت فرمائی ہوئی ہے۔ اور یہ جو شکوے کا مزاج ہوتا ہے یہ احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے فلاں کے پاس بڑا کچھ ہے، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، فلاں دیکھو کہاں پہنچ گیا اور میں وہیں کا وہیں رہ گیا۔ یہ جو مزاج ہے ناشکری کا، کفران نعمت کا، یہ انسان کے دل میں کھٹکتا ہے، بے چین کرتا ہے، لوگوں کے بیچ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا ہے، زندگی کمزوری والی جینے لگ جاتا ہے، حقارت کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری اس خوبصورتی کے ساتھ تربیت فرماتے ہیں کہ جو بالکل عین ہمارے شعور کے قریب بات چلی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرنا چاہے، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس پیدا کرنا چاہے، تو وہ اپنے سے کم درجے کے شخص کو دیکھے، وہ محسوس کرے کہ میری صحت بالکل ٹھیک ہے اور دیکھو فلاں آدمی خدا کی حکمت کے ساتھ اس کے اعضاء پورے نہیں ہیں، کسی کی نظر موجود نہیں ہے، کوئی اپنے قدموں پر صحیح طرح سے چل نہیں پا رہا، کوئی بیچارہ ذہنی طور پر اعصابی طور پر کمزور ہے۔ کبھی پلٹ کر ان لوگوں کو بھی تو دیکھے جن کا قد بہت اونچا ہے، چہرہ بہت خوبصورت ہے اور ان کا وجود بڑا طاقتور ہے، لیکن ان کی پشت پر کپڑے پہ لکھا ہوا ہے کہ اس شخص کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو مل جائے تو فلاں ایڈریس پر، فلاں پتے پر اس کو پہنچا دیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر زندگی میں سوچی جائیں تو نبی پاک علیہ السلام ہمیں فرماتے ہیں کہ تم اس شخص کو دیکھو جس کو بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے کم چیزیں عطا کی ہیں، اس کو جب دیکھو گے تو مقام شکر پیدا ہوگا، طبیعت کے اندر تمہارے نعمتوں کی قدر پیدا ہوگی، اپنے رب کے ساتھ تمہاری دلچسپیاں بڑھیں گی۔ اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے سے بڑے درجے کے آدمی کو کبھی نہ دیکھے، وہ اس طرف توجہ کبھی نہ کرے کہ دیکھو یہ آدمی کہاں پہنچ گیا ہے، میں کہاں رہ گیا ہوں، اس کے پاس کتنا مال آ گیا، کتنی دولت آ گئی، اقتدار آ گیا، فلاں چیز آ گئی۔ ان چیزوں میں جتنا زیادہ الجھتا جائے گا مزاج میں ناشکری پیدا ہوگی، طبیعت میں تکلیف آئے گی، اعصاب شکن تک چیزیں پیدا ہو جائیں گی، اس کا دل بے چین رہے گا، طبیعت بے قرار رہے گی۔ تو جو اللہ نے دیا ہے اس پر جو لوگ خوش رہتے ہیں، سادہ معنی یہ ہے کہ دنیا میں خوش وہ ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہے، دنیا میں خوش وہ ہے جو اپنے رب کی عطا پہ خوش ہے، دنیا میں خوش وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جہاں کھڑا کیا ہے وہاں وہ پورے ذوق شوق سے کھڑا ہو، وہ آدمی دنیا میں بڑا خوش ہے۔ تو اپنی زندگی میں جب مزاج شکر پیدا کیا جائے، آپ دیکھیے انبیاء کرام علیہم السلام کے شکر کرنے کا کیا انداز ہے، کس طرح شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، تو مجھ پر نعمت کرتا ہے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں تو ایک نعمت اور فرما دیتا ہے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں تو اور نعمت ادا کر دیتا ہے۔ مالک تیری نعمت پر نعمت، فضل پر فضل، عطا پر عطا، کرم پر کرم ہوتا جاتا ہے، تو میں تو ڈھونڈتا رہتا ہوں کس نعمت کا شکر ادا کروں۔ حضرت داؤد نے جب یہ بات کی تو رب کریم نے فرمایا داؤد اب تم اپنے رب کو پہچان گئے، اب تم نے اپنے مالک کا شکر ادا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے رب میں تیرا شکر کیسے ادا کروں جبکہ تیری سب سے چھوٹی نعمت جو میرے اوپر ہے اس کے لیے بھی اگر میں ساری عمر عبادت کرتا رہوں تو میں اس نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمایا اب تم نے میرا شکر ادا کیا ہے، اب تم اس مقام پہ آئے ہو کہ جہاں تم نے شکر ادا کیا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا، اللہ نے انہیں عبد شکور کہا ہے نا، شکر گزار بندہ، تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی چیز کھاتے تو کہتے الحمدللہ، جب پیتے تو کہتے الحمدللہ، جب چلتے فرماتے الحمدللہ اس نے چلنے کی توفیق دی ہے، جب کپڑے پہنتے تو کہتے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا
ان کو عبد شکور کہا، فرمایا یہ میرا شکر گزار بندہ ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری رات کھڑے ہیں نماز کے لیے، اور اتنا کھڑے ہیں کہ حضور کے مقدس قدمین شریفین میں ورم آ گئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف فرمائے گا، اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ تو میں اس کی بارگاہ میں شکر کے لیے کھڑا ہوں۔ تو یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا شکر دیکھیں، رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شکر دیکھیں، یہ کتنا بڑی بات ہے، کہاں تک یہ لوگ شکر ادا کرتے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، یاد رکھنا، امام بیہقی حدیث لائے ہیں، فرماتے ہیں شکر نصف ایمان ہے، صبر نصف ایمان ہے، اور یقین کامل مکمل ایمان ہے۔ اگر دولت یقین ملے پھر تو تکمیل ایمان ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ نے مکمل ایمان عطا کر دیا ہے۔ تو اپنی زندگی کے اندر مزاج شکر والا پیدا کریں، طبیعت شکر والی پیدا کریں، اپنے لہجے کو شکر والا بنائیں، اپنی گفتگو کو شکر والا بنائیں، اپنے معاملات کو شکر والا بنائیں، اپنے انداز سے شکر کو ظاہر کریں۔ اور ایک بڑا شکر، ایک بڑی نعمت پر اللہ کی بارگاہ میں احسان مندی، یہ بھی امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا، وہ کہہ رہا تھا تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی، جس نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا تو فرمایا تم نے بڑا ہی عظیم شکر ادا کیا، تم نے بڑا عظیم شکر ادا کیا ہے۔ تو امیر حرم میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا، ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں، اور لوگوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں۔ فرمایا یہ تم نے عظیم شکر ادا کیا ہے اس نعمت پر کہ اللہ نے اسلام کی توفیق دی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا۔ تو یہ ناشکری روحانی بیماری ہے، اور شکر کرنا یہ اس بیماری کا علاج ہے۔ ناشکری دل کو تکلیف دیتی ہے، اور شکر بندے کے دل کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔